انڈین ایئر فورس کا پہلا پائلٹ جس نے جیٹ طیارہ گلوسٹر میٹیور اڑایا۔ مشرقی پاکستان کے حق میں جمہوریت کی حمایت میں کھڑے ہونے والے معدود چند مغربی پاکستان کے سیاستدانوں میں شامل تھے۔ انتخابی مہم کے دوران اقتدار میں آ کر بھٹو کو کوہالہ پل پر لٹکانے کا وعدہ بھی کیا۔ سیاست وہ اور دو چار کا گیم ہی نہیں ہے۔ سیاست ایمانداری کی دکان نہیں، جائز و ناجائز ناممکنات کو ممکن بنانے کا کارخانہ۔ BLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ مشہور زمانہ اصغر خان کیس، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اصغر خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ سن 1990 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق چیئرپرسن بینظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے اور اسلامی جمہوری اتحاد کی تشکیل کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت متعدد سیاستدانوں کو پیسے دیے تھے، جس پر 2012 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا اور جمہوری عمل کو آلودہ کرنے والوں کے نام دنیا کو معلوم ہوئے۔ اگر پاکستان کے 5 ایسے لوگوں کی فہرست بنائی جائے جو ضمیر کے سامنے انتہائی کامیاب اور دنیاوی سکیل پر اتنے ہی ناکام رہے، تو اس میں پہلے سے 5ویں نمبر پر ایک ہی نام ہے، ایئر مارشل اصغر خان، ایئر مارشل اصغر خان، ایئر مارشل اصغر خان، ایئر مارشل اصغر خان، ایئر مارشل اصغر خان۔ اگر میں ان کی زندگی ایک سطر میں سمونے کی کوشش کروں تو اصغر خان ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے تئیں جس بات کو درست سمجھے اسے مکمل خلوص اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کے ساتھ نبھاتا چلا جاتا ہے۔ پاک فضائیہ کے پہلے کمانڈر ان چیف ایئر مارشل اصغر خان 17 جنوری 1921 کو جموں میں پیدا ہوئے۔ ان کا آفریدی خاندان سے تعلق تھا اور آباء و اجداد وزیرستان کی وادی تیرا کے رہنے والے تھے، مگر یہ لوگ جموں میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے والد کا نام بریگیڈیئر ٹھاکر رحمت اللہ خان تھا۔ وہ جموں کشمیر فورسز میں آفیسر تھے اور تقسیم کے بعد پاکستان آ گئے۔ ان کی اولاد میں یعنی کہ اصغر خان کی اولاد میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹیاں نسرین اصغر خان اور شیرین اصغر خان اور بیٹے عمر اصغر خان اور علی اصغر خان شامل ہیں۔ علی اصغر خان ابھی بھی آج بھی پاکستان کی قومی اسمبلی کے منتخب رکن ہیں۔ 2024 کے الیکشن میں آزاد حیثیت سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے جاوید عباسی کو شکست دی تھی۔ ان کے دوسرے صاحبزادے عمر اصغر خان صدر مشرف کے دور میں وفاقی وزیر بھی رہے، ایک مشہور NGO بھی چلاتے رہے جس نے پاکستان میں بہت اچھے کام بھی کیے۔ اس کے علاوہ عمر اصغر خان قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اقتصادیات، فلسفہ اور سیاسیات بھی پڑھاتے تھے۔ لیکن 25 جون سن 2002 کو پراسرار حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ شاید انہوں نے خود اپنی جان لی ہے اور کچھ لوگ اسے یہ کہتے رہے کہ ان کو مارا گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ ایئر مارشل اصغر خان نے 1936 میں رائل انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون میں تعلیم حاصل کی۔ سن 1940 میں گریجویشن کی اور اسی سال کے آخر میں 9ویں رائل دکن ہارس میں کمیشن آفیسر مقرر ہوئے۔ سن 1941 میں انڈین ایئر فورس میں چلے گئے۔ اسی سال امبالہ اور اسکندرآباد سے ہوا بازی کی تربیت حاصل کی۔ اگلے سال 3 اسکواڈرن انڈین ایئر فورس پشاور میں تعینات ہوئے۔ سن 1944 میں برما میں بطور فلائٹ کمانڈر خدمات انجام دیں اور جنگ برما میں حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جاپانی فوجی ٹھکانوں پر ہوائی حملے کرنے پر مامور کیا گیا۔ سن 1945 میں اسکواڈرن لیڈر بنائے گئے۔ سن 1946 میں برطانیہ گئے اور وہاں جیٹ طیارے اڑانے کی تربیت حاصل کی۔ اوائل سن 1947 میں فلائنگ ٹریننگ اسکول امبالہ میں چیف فلائنگ انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ اصغر خان کے نام کے ساتھ کئی فرسٹ لگے ہوئے ہیں۔
مثلاً رائل انڈین ایئر فورس کا پہلا پائلٹ جس کے اسکواڈرن نے سانگھڑ کے قریب اس کے علاقے مکھی میں گوٹھ جام نواز علی پر پرواز کرتے ہوئے صرف اس بنا پر کہ وہ حر پناہ گزینوں کو دہشت گرد نہیں سمجھتا ان پر بمباری نہیں کی، اور اس کی وجہ سے شو کاز نوٹس یعنی کہ اظہار وجوہ کے نوٹس کا سامنا بھی کیا ہے۔ انڈین ایئر فورس کا پہلا پائلٹ جس نے جیٹ طیارہ گلوسٹر میٹیور اڑایا۔ پاکستان بننے کے بعد رائل ایئر فورس کا پہلا سینئر پائلٹ جس نے نئی مملکت کی ایئر فورس کے لیے بہت کام کیا، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور کا بانی کمانڈنٹ، ایئر سٹاف کالج اور کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ کا بانی، 36 سال کی عمر میں پاک فضائیہ کا پہلا ایئر مارشل اور چیف۔ جنرل ایوب خان نے اپریل 1965 میں رن آف کچھ میں فضائیہ کو اعتماد میں لیے بغیر کارروائی کی تو حاضر سروس ایئر چیف نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ 2 ماہ بعد انہیں کمان سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ایئر مارشل نور خان کو کمان دے دی گئی، مگر اصغر خان نے جو پروفیشنل ادارہ کھڑا کر دیا تھا اس نے 65 کی جنگ کا پانسا ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ ایوب خان نے اصغر خان کو PIA کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا۔ ان کا 65 سے 1968 تک کا 3 سالہ دور PIA کی گولڈن ایج کہلاتا ہے۔ اس عرصے میں PIA حادثاتی اعتبار سے دنیا کی سب سے محفوظ ترین ایئر لائن بن گئی تھی اور پروازوں کے شیڈیول اور کیبن سروس کے اعتبار سے 5 بڑی ایئر لائنز میں شمار ہونے لگی تھی۔ اصغر خان نے اس دوران کمرشل پائلٹ لائسنس بھی حاصل کر لیا تھا، یعنی ایئر فورس کا پہلا سابق چیف جو کمرشل پائلٹ بھی تھا۔ اصغر خان کو ایوب خان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو سے اختلافات ضرور تھے، لیکن بطور سیاستدان بھٹو کی گرفتاری کی انہوں نے پھر بھی مخالفت کی، اور بھٹو نے جب 1968 میں بھوک ہڑتال کی تو اصغر خان نے ان کے موقف کی بھرپور حمایت کی، لیکن بھٹو نے 1970 کے انتخابات کے بعد انتقال اقتدار کی مخالفت کی تو اصغر خان مشرقی پاکستان کے حق میں جمہوریت کی حمایت میں کھڑے ہونے والے معدود چند مغربی پاکستان کے سیاستدانوں میں شامل تھے۔ وہ آخری سانس تک اپنے موقف پر قائم رہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بھٹو اور یحییٰ برابر کے شریک تھے۔ بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد اصغر خان کی سیکولر جماعت جو جسٹس پارٹی سے تحریک استقلال ہو گئی تھی، بھٹو کی سخت گیر اندرونی پالیسیوں کی ناقد رہی۔ اصغر خان نے بلوچستان میں فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ معاملہ صرف بلوچستان تک نہیں رہے گا بلکہ یہ بعد میں بھٹو کو بھی سیاسی طور پر کھا جائے گا۔ اصغر خان نے سن 1975 میں اپوزیشن پارٹیز کے اتحاد کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز میں بھی فعال کردار ادا کیا۔ سن 1977 میں پاکستان قومی اتحاد کے 9 ستاروں میں شامل ہوئے اور انتخابی مہم کے دوران اقتدار میں آ کر بھٹو کو کوہالہ پل پر لٹکانے کا وعدہ بھی کیا۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک میں بے لچک موقف اختیار کیا، فوجی قیادت کو ملک بچانے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے متنازع خط بھی لکھا، اور آخری وقت تک یہ الزام دھونے میں مصروف رہے کہ ان کے خط نے ضیاء الحق کو آگے بڑھنے کا اخلاقی حوصلہ دیا۔ جب 5 جولائی کو ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹا تو اصغر خان نے اس کا خیر مقدم کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوری عام انتخابات کروانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ضیاء الحق نے 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کر تو لیا، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، تو وہ وعدہ ضیاء الحق صاحب نے پورا نہیں کیا اور اس کی بجائے PNA کو عبوری حکومت میں شمولیت کی دعوت دے دی، مگر اصغر خان نے یہ سیاسی رشوت لینے سے انکار کر دیا اور کھل کے ضیاء الحق کی مخالفت شروع کر دی۔ ضیاء الحق نے اصغر خان کا منہ بند کرنے کے لیے انہیں ایبٹ آباد کی رہائش گاہ میں اگلے 5 برس کے لیے نظر بند کر دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انہیں ضمیر کا قیدی قرار دیا۔
اصغر خان اگرچہ نظر بند رہے مگر انہوں نے 1983 کی تحریک بحالی جمہوریت کی حمایت کی، 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، 1988 کے انتخابات میں اگرچہ تحریک استقلال نے حصہ لیا مگر تب تک سیاسی حالات بہت آگے نکل چکے تھے۔ تحریک استقلال کا جائزہ لیا جائے تو اس نے سیاسی نرسری کا کام کیا مگر خود کبھی تناور درخت نہ بن سکی، اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اصغر خان کی اپنی شخصیت تھی، کیونکہ اصغر خان ٹیکسٹ بک میں درج بلیک اینڈ وائٹ سیاست کر کے ایک ایسے سماج میں کامیاب ہونا چاہتے تھے جہاں ہر شے گرے ایریا میں ہے۔ تحریک استقلال کی نرسری نے اس ملک کو نواز شریف، خورشید محمود قصوری، اعتزاز احسن، جاوید ہاشمی، اکبر بگٹی، مشاہد حسین سید، گوہر ایوب، ظفر علی شاہ، عابدہ حسین، فخر امام وغیرہ وغیرہ ایسے بہت سے سیاستدان دیے، اور آخر میں تحریک استقلال خود تحریک انصاف میں ضم ہو گئی اور اصغر خان اسلام آباد کے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ گئے۔ دراصل سن 90 کے عشرے تک یہ بات اصغر خان کو بالآخر اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ سیاست 2 اور 2 4 کا گیم ہی نہیں ہے، بلکہ سیاست میں تو 2 اور 2 3.5 بھی ہو سکتے ہیں اور 5 بھی کرنے پڑ جاتے ہیں۔ سیاست کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ انہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ سیاست پیشہ نہیں ہے، نوکری ہے۔ سیاسی جماعتیں ٹھوس مٹیریل سے نہیں بلکہ گتے کے مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں، اور انہیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ سیاسی جماعتیں ٹھوس مٹیریل سے نہیں گتے کے مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں تاکہ حسب ضرورت لچک کا مظاہرہ ہو سکے۔ سیاست ایمانداری کی دکان نہیں، جائز و ناجائز ناممکنات کو ممکن بنانے کا کارخانہ ہے۔ اس تناظر میں اصغر خان نے اپنی سیاسی زندگی کی آخری گیند سن 1996 میں کھیلی۔ سن 1996 میں سپریم کورٹ کے سامنے سیاست میں ایجنسیوں کے کردار کے خاتمے کے لیے یہ گیند انہوں نے کھیلی، اور 1990 میں IGI بنوانے کے سلسلے میں صدر غلام اسحاق خان، جنرل اسلم بیگ اور اس وقت کے DG/ISI اسد درانی کی جانب سے مہران گیٹ کے یونس حبیب کے توسط سے سیاستدانوں میں 140 ملین روپے بانٹ کر انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جانب انہوں نے عدالت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ایک استدعا کی کہ سیاست میں یہ جو مداخلت ہے اس کا دروازہ مستقل طور پر بند کر دیا جائے اور اس کی کچھ سبیل کی جا سکے۔ سپریم کورٹ نے تمام کرداروں کے زندہ ہونے کے باوجود اس درخواست کے فیصلے میں 16 برس لگا دیے۔ 2012 میں چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مختصر فیصلے میں کہا کہ 1990 کے انتخابات صدر غلام اسحاق خان، اسلم بیگ، اسد درانی اور ایوان صدر اور ایجنسیوں کے پولیٹیکل سیلز نے داغدار کیے۔ وفاقی حکومت FIA کے ذریعے تمام کرداروں بشمول رقم وصول کرنے والے سیاستدانوں کے خلاف بلا تاخیر قانونی کارروائی شروع کرے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس فیصلے کو اپنی عظیم فتح قرار دیا اور اس وقت کے وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ نے وعدہ کیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر حرف بحرف عمل کیا جائے گا۔ اس اعلان کے 5 برس بعد مئی 2017 میں تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کر رہی ہے جس میں توجہ دلائی جائے گی کہ عدالت FIA سے استفسار کرے کہ عدالتی حکم پر کس حد تک عمل ہوا، مگر اس پٹیشن کو دائر ہونے سے پہلے ہی پاناما کیس کا ہلہ گلہ شروع ہو گیا۔ یہ اصغر خان کی سیاست میں آخری گیند تھی۔ اصغر خان اس دنیا سے جا چکے ہیں مگر ان کی پٹیشن کا مستقبل آج 22 برس بعد بھی پاکستانی آئین، قانون اور جمہوریت کے آلودہ سمندر میں لاوارث پھولی لاش کی طرح تیر رہا ہے۔ وہ 1969 میں سیاست کے میدان میں وارد ہوئے اور اپنی سیاسی جماعت جسٹس پارٹی بنائی جس کا نام 1970 میں تبدیل کر کے تحریک استقلال رکھ دیا گیا۔ مارچ 1969 میں صدر ایوب خان کے خلاف اٹھنے والی تحریک میں بھٹو صاحب کا ساتھ دیا۔ دسمبر 1970 کے عام انتخابات میں راولپنڈی کے حلقے سے الیکشن لڑا لیکن ہار گئے۔
ان انتخابات کے بعد بھٹو صاحب کو ایسا عروج حاصل ہوا کہ اصغر خان کی سیاسی قد و قامت گھٹ گئی۔ بھٹو صاحب کے عہد میں حزب اختلاف میں رہے، لیکن نہ حکومت نے نوٹس لیا نہ عوام نے۔ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جو احتجاجی تحریک شروع ہوئی تو اس میں دوبارہ سیاست میں آنے کا موقع ملا اور یوں پی این اے کی تحریک کے صف اول کے رہنما بنے، لیکن اس دفعہ بھی وہ سیاسی افق پر زیادہ دیر تک نمودار نہ رہ سکے اور مارشل لاء لگ گیا۔ یوں بھٹو صاحب کے خلاف چلائی جانے والی تحریک سے ایک عامر فیض یاب ہو گیا۔ 1981 میں پاکستان قومی اتحاد سے علیحدگی اختیار کر کے بحالی جمہوریت کی تحریک MRD میں شرکت کی اور 1986 میں اسے بھی چھوڑ دیا۔ 1987 میں کابل گئے اور افغانستان کی کمیونسٹ حکومت سے مذاکرات کیے۔ ان کا خیال تھا کہ افغانستان میں روس سے طویل فوجی مسابقت پاکستان کے مفادات میں نہیں ہے۔ 1988 کے انتخابات میں تحریک استقلال کو قومی اسمبلی یا کسی بھی صوبائی اسمبلی سے ایک بھی سیٹ نہیں ملی اور یہی حال بعد میں آنے والے انتخابات میں رہا، لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاص اور بے غرضی کی وجہ سے پاکستانی سیاست میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سیاسی زندگی کے آخری حصے میں اصغر خان کی عمران خان کے ساتھ بہت ذہنی قربت رہی۔ 1997 اور 2002 میں تحریک انصاف کی بری طرح ناکامی پر لوگوں نے عمران خان کو پاکستانی سیاست کا ایک نیا یا دوسرا اصغر خان بھی قرار دیا۔ اصغر خان نے اپنی زندگی میں کتابیں بھی لکھیں۔ ان کی کتاب تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا کی لاہور میں تقریب رونمائی ہوئی تو اس میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ انہیں طنزاً اصغر خان کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس پر برا نہیں مانتے، بلکہ یہ بات ان کے لیے باعث فخر ہے۔ اصغر خان کا عمران خان پر یہ بے پناہ اعتماد ہی تھا کہ انہوں نے 2012 میں اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کر دیا۔ آپ 5 جنوری 2018 کو طویل علالت کے بعد وفات پا گئے۔ اصغر خان کو ہلال قائد اعظم اور ہلال پاکستان کے اعزازات سے بھی نوازا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ اعزازات واپس کر دیے تھے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ سیاست میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پیمانہ یہ ہے کہ آپ وہ سب کچھ نہ کریں جو اصغر خان نے کیا تھا۔ ایسے آپ دنیاوی اعتبار سے اور سیاست میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اپنی ضمیر کی عدالت میں لگا ہوا ہر کیس ہار جائیں گے۔ خیر، اس عظیم آدمی کی ناکامیوں کے لیے کم از کم ایک بھرپور سیلوٹ تو بنتا ہے۔ وی سیلوٹ یو اصغر خان صاحب۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔